بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو موت کے چند مناظر کے بارے میں کچھ واقعات بیان فرمائیں گے۔ تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ مرتے وقت ملک الموت کا نظر آنا۔ میرے ہمسائے میں ایک شخص کی حالت بگڑ گئی تو مجھے بلایا گیا۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ مریض پر نزع کی کیفیت طاری ہے۔ وہ ایک سمت میں اشارہ کر کے کہہ رہا تھا، یہ مجھے لینے کے لیے آیا ہے اور لے جائے گا، لیکن میری بیٹی کا کیا بنے گا؟ یہ کلمات اس نے 3 مرتبہ دہرائے اور پھر اس کی روح قفس وسیع سے پرواز کر گئی۔ میری ایک عزیزہ علاج کے لیے میرے پاس ملتان آئی ہوئی تھی۔ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک وہ ایک طرف دیکھ کر کہنے لگی، یہ کون آیا ہے؟ پھر کہنے لگی، مجھے جلدی گھر پہنچاؤ، میری دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ ان کو گھر پہنچایا گیا تو تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ رجحان روڈ پر ایک بس تیزی سے اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک ڈرائیور نے بریک لگائی اور کنڈکٹر سے کہا، سواری چڑھا لو۔ کنڈکٹر نے گیٹ کھول کر دیکھا تو باہر کوئی بھی مسافر نہ تھا۔ چنانچہ اس نے چلو چلو کی آواز لگا دی، لیکن ڈرائیور نے بس نہ چلائی۔ ڈرائیور کے قریب جا کر دیکھا تو اس کا سر اسٹیئرنگ پر دھلکا ہوا تھا اور اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ یہ واقعہ مجھے اس بس کے ایک مسافر نے سنایا۔ مرتے وقت اپنی محبوب چیز کا طلب کرنا۔ میری ایک عزیز جو خورد نوش کا بہت شوقین تھا، نتیجتاً اسے شوگر، ذیابیطس اور دل کا مرض لاحق ہو گیا۔ بیماری کی شدت کی وجہ سے وہ میرے وارڈ میں داخل ہو گیا۔ اس کی حالت بگڑتی گئی۔ موت سے چند لمحے پہلے اس نے پکوڑے، برفی اور دودھ وغیرہ کی خواہش ظاہر کی۔ یہ ساری چیزیں اس کو مہیا کی گئیں۔ ابھی اس نے پہلا لقمہ بھی منہ میں نہ ڈالا تھا کہ بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ دیکھا تو انتقال ہو چکا تھا۔ ایک بزرگ کا موت کے بعد زندہ ہونا۔ ہمارے ایک بہت ہی مشہور بزرگ کو معدے کے السر کی وجہ سے پخانے کے راستے خون آنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ ان کی حالت خاصی تشویشناک ہو گئی، ساتھ ہی دل کی دھڑکن بھی بے قاعدہ ہو گئی، جس کی وجہ سے سرجن نے آپریشن کرنے سے انکار کر دیا۔ سارے متعلقین اور معالج مایوس ہو گئے۔ میں ان کے بستر کے پاس ہی کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے 6 کلمے پڑھے اور پھر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی، نبضیں ختم ہو گئی اور طبی لحاظ سے موت واقع ہو گئی۔ ان پر 8 منٹ تک یہ کیفیت طاری رہی، جس کے بعد انہوں نے پھر کلمے کا ورد شروع کیا۔ میں کھڑا ہوا حیرانگی سے ان کی یہ حالت دیکھتا رہا۔ ہوش میں آنے کے بعد ان کی دل کی حرکت باقاعدہ جاری ہو گئی۔ چنانچہ ان کا کامیاب آپریشن کیا گیا اور 5ویں دن وہ چھٹی لے کر چلے گئے۔ جب وہ ہسپتال سے رخصت ہونے لگے تو میں نے علیحدگی میں موت نما بے ہوشی کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا، 2 فرشتے مجھے جنت البقیع میں لے گئے اور مجھے میری قبر کی جگہ دکھائی۔ اسی اثنا میں ایک تیسرا فرشتہ آیا اور اس نے کہا، اللہ جل جلالہ نے اس کو مزید مہلت دے دی ہے۔ چنانچہ مجھے واپس نشتر اسپتال لایا گیا۔ مرنے کے بعد بجلی کے جھٹکے سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا۔ ڈاکٹر بقائی مرحوم کالج آف ٹیکنالوجی میں کام کرتے تھے، بہت ہی نیک آدمی تھے۔ انہیں دل کا دورہ پڑا اور فوری طور پر انتہائی نگہداشت کے شعبے میں داخل کرایا گیا۔ میں ان کے بستر کے قریب موجود تھا کہ ان کا دل یکایک بند ہو گیا اور اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ واقعی والد سے زیادتی کرنے والے کو سزا اس دنیا میں مل کر رہتی ہے۔ میرے وارڈ ایک نوجوان گردے فیل ہو جانے کی وجہ سے میرا 3 دن تک حالت نزع میں رہا۔ اتنی بری موت مرا کہ آج تک ایسی موت میں نے پچھلی سال کی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس کا منہ نیلا ہو جاتا تھا، آنکھیں نکل آتی تھیں اور منہ سے دردناک آواز نکلتی جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ مرنے سے ایک دن قبل یہ کیفیت زیادہ ہو گئی، آواز اور تیز ہو گئی اور وارڈ سے دوسرے مریض بھاگنا شروع ہو گئے۔ چنانچہ اس کو وارڈ سے دوسرے کمرے میں منتقل کیا گیا تاکہ آواز کم ہو جائے، مگر پھر بھی یہ حالت جاری رہی۔ اس کا والد مجھے کہنے کے لیے آیا کہ اس کو زہر کا ٹیکہ لگا دے تاکہ یہ مر جائے، ہم سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا سکتی۔ میں نے اس کے والد سے پوچھا اس نے کیا خاص غلطی کی ہے؟ اس کا والد فوراً بول اٹھا کہ یہ شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو مارا کرتا تھا اور میں اس کو بہت روکا کرتا تھا۔ یہ بری موت اس کا نتیجہ تھی۔ میرا ایک دوست اپنی بستی میں رشتہ داروں کو ملنے گیا۔ وہاں ایک واقعہ تھا جو درج کر رہا ہوں۔
اس بستی میں ایک کسان کے گھر اس کی ماں اور اس کی بیوی کے درمیان ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا۔ کئی دفعہ اس کی بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی، بہت منت سے ماجد سے وہ اس کو واپس لے کر آتا تھا۔ اس کی بیوی نے یہ شرط آخری بار رکھی کہ تو اپنی ماں کو ختم کر دے تو پھر میں تمہارے گھر آؤں گی۔ اس کسان نے روزانہ کے جھگڑے سے تنگ آ کر ماں کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ وہ کسان روزانہ کماد دھکت سے کاٹ کر بازار میں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی ماں کو کھیت میں اس بہانے پر لے گیا کہ وہ ماں کا کماد کا بھیٹا اس کے سر پر رکھ دے گی۔ چنانچہ یہ والدہ کو ساتھ کھڑا کیا اور کماد کاٹنے شروع کر دیے اور یکدم اپنی کلہاڑی سے اپنی ماں کو ختم کرنے ارادے سے حملہ کیا تو زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لیے، کلہاڑی دور جا پڑی اور اس کی ماں چلاتی ہوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گئی۔ اسی دوران زمین نے آہستہ آہستہ کسان کو نگلنا شروع کر دیا تو کسان نے چلانا شروع کر دیا اور اونچی آواز سے اپنی ماں کو پکارتا رہا اور معافی مانگتا رہا، مگر کھیت دور ہونے کی وجہ سے لوگوں تک آواز بہت دیر بعد پہنچی۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو چھاتی تک زمین اس کو نگل چکی تھی اور اس کا سانس بھی بند ہو رہا تھا۔ اسی حالت میں آہستہ آہستہ زمین دفن ہوتا گیا، لیکن لوگوں نے اس کو نکالنے کی بہت کوشش کی مگر زمین نے اس کو نہ چھوڑا اور وہیں مر گیا۔ یہ چند ماہ کا واقعہ ہے اور تحقیق شدہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور نیکسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔